پختونوں کا قتل پختونوں کا قتل پختونوں کا قتل. جی یہ قومی اسمبلی کے مناظر تھے، اور قومی اسمبلی کے اندر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے حکومت کی جانب سے ایک بار پھر عزم استحکام کے نام پہ ملٹری آپریشن شروع کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اس آپریشن کے حوالے سے شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بار پھر یہ بتایا جاتا ہے قوم کو کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ایک اور آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے، اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کے اندر سے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2002 کے بعد ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور قوم کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جب تک دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا 11 ستمبر کے واقعے کے بعد، اور امریکن فورسز نیٹو فورسز وہاں پہ آ گئی، تو سب سے پہلے جو ملٹری آپریشن یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا وہ تھا آپریشن انڈیورنگ فریڈم 2001 سے 2002 تک. اس کے بعد پھر آپریشن المیزان 2002 کو لانچ کیا گیا، 2006 تک یہ جاری رہا. اس کے بعد پھر آپریشن زلزلہ 2008 میں لانچ کیا گیا، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن ضرب کلیم، آپریشن شیر دل، آپریشن راہ حق، آپریشن راہ راست، یہ 2007 سے 2009 تک. آپریشن خیبر پاس، یہ خیبر ایجنسی کے اندر اس کا آغاز کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آپریشن راہ نجات 2009 اور 2010 میں ہم نے دیکھا. آپریشن ضرب، یہ ایک اور آپریشن پنجاب کے اندر 2014 میں یہ چھوٹے جو گینگ ہیں ان کے خلاف لانچ کیا گیا تھا. آپریشن ضرب اعظم 2014 سے 2016 تک یہ پوری جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ ضرب اعظم کا آپریشن کیا گیا تھا. آپریشن خیبر اس کے 4 پیسز تھے، فیز 1، فیز 2، فیز 3 اور فیز 4. یہ 4 آپریشن کیے گئے تھے. اس کے بعد پھر 2017 میں آپریشن رد الفساد، ایک آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا باجوہ کے دور میں اس کو لانچ کیا گیا تھا جو تاحال جاری تھا، اور ابھی ایک اور آپریشن کو لانچ کیا جا رہا ہے جس کو نام دیا گیا ہے آپریشن عزم استحکام. اس سے پہلے یقینی طور پہ جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوئے اس کے حوالے سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ تمام آپریشن بڑے کامیاب رہے اور دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کل ایک بار پھر یہ قوم کو بتایا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک اور آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے. اس آپریشن پہ ایک بہت سخت رد عمل خیبر پختونخوا سے اب تک سامنے آیا ہے. خیبر پختونخوا میں نہ صرف قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین نے شدید احتجاج کیا، بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے اندر بھی اس وقت ایک شدید قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. خصوصی طور پر جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کسی بھی صورت میں ایک نئے آپریشن کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. اس کی وجوہات کیا ہے اس پہ آگے جا کر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنے بھی یہاں سے ابھی روزانہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، تو جتنے بھی اپڈیٹس آتے رہیں گے وہ آپ لوگوں تک پہنچے، تو اس کو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دیکھیں، کل دیر لور کا علاقہ ہے میدان اور ایک اور علاقہ ہے شاہی، وہاں پہ کل فوجی آپریشن کیا گیا ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سوری پاو کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ آپریشن کیا گیا. ہیلی کاپٹروں سے جو سارا پہاڑی علاقہ ہے، اور میرا گھر جہاں پہ ہے، جہاں پہ میرا آبائی گھر ہے، یہ اس سے تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں.
تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن میرے گھر کے بالکل سامنے یہ علاقہ ہے۔ سوری پاؤ کے نام سے یہ یاد کیا جاتا ہے، سوری پاؤ اس کا نام ہے، اور وہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ دہشت گرد آئے تھے افغانستان سے اور ان کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شاہی کا جو علاقہ ہے، یہاں سے پھر آگے شاہی افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں بھی یہ آپریشن کیا گیا اور یہ بتایا گیا لوکلی کہ یہاں پہ دہشت گرد آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں اس میں جو لوکل لوگ ہیں وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو شاہی بن شاہی کا علاقہ ہے، جو بارڈر ایریا ہے، یہ بالکل یہاں پہ فینسنگ کی گئی ہے، یہ فینس ہو چکی ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کیا گیا ہے، اور یہ پورا جو بارڈر کا علاقہ ہے، یہ اس پہ کراس ہونا، کسی بھی بندے کا کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو لوگ یہ بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گرد کس طرح اس فینس کو کراس کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ابھی ان علاقوں میں بہترین قسم کا ایک امن قائم ہو چکا تھا، اور گرمیوں کی اس موسم میں ٹورسٹ کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں عید کی دنوں میں ٹورسٹ آئے تھے، پنجاب سے آئے تھے، سندھ سے آئے تھے، بلوچستان سے آئے تھے، باہر دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پہ نہ صرف سوات میں بلکہ دیر کی ان علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ آئے تھے۔ جب ان علاقوں میں ٹورزم دوبارہ بحال ہوا، لوگوں کے کاروبار کافی عرصے کے بعد بحال ہوئے، لوگوں کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا، لوگ رات کے وقت گھومتے پھرتے تھے، بازار رات دیر تک کھلے رہتے تھے دکان، تو اچانک ایک بار پھر آپریشن کا اعلان کیوں کیا گیا؟ جب ان علاقوں میں ٹورزم بحال ہو رہی ہے، جب ان علاقوں میں لوگوں کے مطابق، چونکہ میرا اپنا آبائی علاقہ ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو گراؤنڈ سے یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ وہاں پہ بہترین قسم کا امن بحال ہوا تھا۔ یہ نگران حکومت سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب مراد سعید نے یہ آواز اٹھائی اور مرکز میں ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا، تو ریجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد ان علاقوں میں افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے۔ پھر جب مراد سعید نے اعلان کیا تو اس کے بعد باجوڑ، دیر اور سوات میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے علاقوں میں ایک دہشت گرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس پہاڑی چوٹی پر دہشت گرد نظر آیا تو ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور ان اعلانات کے بعد وہاں پہ جتنے بھی دہشت گرد آئے تھے وہ سارے کے سارے ملاکن ڈویژن سے واپس بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ ابھی ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے علاقوں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں جہاں سے بھی دہشت گرد آئے ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ یہاں پہ فوج کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، مقامی لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ جن علاقوں کے اندر اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو مقامی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور مقامی لوگ خود ان دہشت گردوں سے نمٹ لیں گے۔ دیکھیں میں چونکہ اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں تو میں اگر پاکستان سیکیورٹی اداروں کو مشورہ دوں گا یا حکومت کو مشورہ دوں گا تو وہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ مقامی جو مشران ہیں وہاں پہ امن کمیٹیاں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، آپ ان علاقوں کے مشران کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کی مشاورت سے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جس علاقے میں یہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر وہاں پہ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس گاؤں میں دہشت گرد نظر آیا اس گاؤں کے لوگ پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی علاقے کے اندر ایک بھی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ آپ مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ پلان کریں، اور ان علاقوں میں ایک بھی دہشت گرد آپ کو نظر نہیں آ سکے گا، کیونکہ ہمارے لوگ اتنے بہادر ہیں کہ وہ اپنے علاقوں کو سیکیور کر سکتے ہیں، ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ملٹری آپریشن وہاں پہ لانچ کریں گے تو یاد رکھیں کہ بہت شدید رد عمل سامنے آئے گا،
اور یہ اگلے 3-4 دنوں کے دوران آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کل جو میدان کے اندر آپریشن ہوا اس پہ جو لوگوں کا رد عمل ہے وہ آنے والی 3-4 دنوں کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ دیکھیں دیر اور ثبات اور باجوڑ کے اندر لوگ کسی بھی صورت میں ابھی ایک بار پھر آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ وہ آئی ڈی پیز بننے کے لیے تیار ہے۔ اس شدید گرمی کے موسم میں وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نہیں نکل سکتے، اپنے بچوں اور خواتین کو ان علاقوں سے نکال کر ان میدانی علاقوں میں نیچے نہیں آ سکتے، بہت زیادہ مشکل ہوگا ان کے لیے۔ یہ کل اسد کیسر نے بھی قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کیا تھا، سابق سپیکر جو ہیں وہ بھی آپ سن لیں، اور یہ اسد کیسر کا جو رد عمل تھا یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا رد عمل ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ میں سب سے پوچھتا ہوں، ہمارے قبائلی ایم این اے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے اپنے صوبے میں، ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں۔ اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی آپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں کتاب اور قلم چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے، ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منعقد کر رہے ہیں۔ جب بھی اس کو ہم جرگہ کریں گے، میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے، خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی، کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم کوئی میں بتاتا ہوں، ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے، ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے، بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے۔ ہم یہ تھے اسد کیسر۔ دیکھیں پہلے بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ تقریباً $150 بلین کا نقصان آلریڈی ہمیں ہو چکا ہے، تقریباً 80,000 کے قریب ہمارے سویلین اور 13,000 کے قریب ہمارے فوجی اور پولیس جوان شہید ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے لوگ مزید اس بات کے قابل ہے کہ وہ 80,000 مزید شہداء دے؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان اس کے لیے تیار ہے کہ وہ مزید 13 اور 15,000 جوانوں کی شہادتیں دے؟ دیکھیں یہ فوجی جوان اور یہ پولیس جوان بھی ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے ہیں، لوگ ان کی شہادتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جنازے ہمارے گھروں سے اٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کو ان علاقوں میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آلریڈی $150 بلین کا ہمیں نقصان ہوا تھا اور امریکہ نے بمشکل ہمیں تقریباً 23 سے لے کر $36 بلین تک ہمیں سپورٹ دیا تھا، اور باقی تقریباً 114 یا $120 بلین ہمارے خزانے کو نقصان ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے آج ہم IMF کے سامنے جا کر ان کے پیروں پر پڑتے ہیں۔ $1 بلین کے لیے ہم لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، اور آپ ایک بار پھر آپریشن عزم استحکام لانچ کر رہے ہیں، تو یہ نقصان آپ کا کہاں سے برداشت ہوگا؟ کون سا ایسا ملک ہے جو آپ کو مزید پیسے دے رہے ہیں اور آپ کے ان نقصانات کا ازالہ کریں گے؟ دیکھیے لوگوں کو بے گھر کرنا، نوجوانوں کا رد عمل، جانی اور مالی نقصان، یہ ساری چیزیں پاکستان مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا تو یہ مشورہ ہوگا آپ کو، جو حکومت ہے، میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائے اور آپ ایک بار پھر آپریشن لانچ کریں۔ آپ کے آپریشن کو مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا، اور لوگ اس آپریشن کو کسی بھی صورت میں اپنے علاقوں میں ہونے نہیں دیں گے، اور جب تک لوکل سپورٹ حاصل نہیں ہوگی آپ کا کوئی بھی ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ پہلے مقامی مشران کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں، اس کے لیے ایسا راستہ نکالیں جو مقامی لوگوں کو بھی قابل قبول ہوں، اور اس سے یہ علاقے سیکیور ہو کر دہشت گردوں کو نکالا جا سکے اور ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ بندوق کا استعمال کر کے یہاں پہ ایک بار پھر آپریشن کرتے ہیں تو اس سے ان علاقوں کے اندر حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور پھر میرے خیال میں
सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर लोगों का रद्द-ए-अमल आया, वो निकल आए और उन लोगों ने सड़कों का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप इन इलाकों में जो सूरत-ए-हाल है, आप उसको बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद तफ़सीलात आप लोगों के साथ कल शेयर किया जाएगा कि मज़ीद इसके क्या तफ़सीलात है, ये ऑपरेशन किस तरह होगा, मुकामी तौर पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है और लोग क्या प्लान कर रहे हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में मज़ीद तफ़सीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।